2050 میں تو ہم ضرور چلے جائیں گے، میں اور آپ دونوں چلے جائیں گے. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیے کل ہم ڈسکس کر رہے تھے، آپ نے بھارت کی ہٹ دھرمی کی بات کی. بالکل بالکل. اب آئی سی سی نے فائنلی بھارت سے پوچھ ہی لیا ہے کہ جی بتائیے کیا تحفظات ہیں آپ کے، آپ پاکستان کیوں نہیں جانا چاہتے، ہمیں لکھ کے بتائیے. یہ زبانی جمع خرچ پہ تو کوئی یقین نہیں کرتا، تو اپنے ریزنز ہمیں دیجئے کہ آپ کے یہ ریزنز ہیں. چیمپئنز ٹرافی کی پاکستان کرکٹ بورڈ کے حیران کن فیصلے جاری کر دیے گئے ہیں. گیری کرسٹن کے بعد دوسرے غیر ملکی کوچ جیسن گلیسپی کو بھی فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں بھارتی ہٹ دھرمی کے باعث براڈ کاسٹرز کو بڑے نقصان کا اندیشہ ہے. سٹار انڈیا نے آئی سی سی کو طے شدہ رقم میں کمی کا الٹیمیٹم دے دیا ہے. چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول یا کسی بھی آئی سی سی ٹورنامنٹ کا شیڈیول آپ کو پتا ہے 100 دن پہلے آ جاتا ہے. اچھا، ایک ریزن جو بھارت کے میڈیا سے مجھے پتا چلا، جے شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو چیمپئنز ٹرافی کا ٹور ہے، ایک ہوتا ہے نا ٹرافی آپ لے کر گھومتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لوگوں کو دکھانے، ایک دلچسپی پیدا کرنے کے لیے. جب ٹورنامنٹ شروع ہونے سے اولمپک ٹرافی بھی دیکھیں پوری دنیا میں جو فلیم ہے پورا جاتا ہے دنیا کے حصے میں، تو یہاں بھی یہی ہے کہ جو چیمپئنز ٹرافی ہے اس کو مختلف علاقوں میں گھومتے ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو کہ جی اگلے سال یہ چیمپئن ہو رہی ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ انوالوڈ ہوں. تو ان کو اعتراض یہ ہے کہ اس ٹرافی کا جو ٹور ہے، چیمپئنز ٹرافی کا ٹور، اس میں پاکستان کے تو جو ہے علاقے ہیں یہ مظفر آباد، ہنزا اور اسکردو کیوں لے کر جایا جا رہا ہے اس ٹرافی کو؟ کیونکہ متنازع علاقے، یہ متنازع علاقے ہیں، یہ پاکستان ابھی شامل نہیں ہوئے ان میں. یہ تو ہم کلیم کرتے ہیں، اور وہ چونکہ اس کو پی او کے کہتے ہیں، پاکستان آکوپائیڈ کشمیر، تو وہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے حصے ہیں اور یہ ہمیں جب تک واپس نہیں، تو یہ اس میں آپ ٹرافی نہیں لے کر جا سکتے. تو یہ اعتراض. اب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے نا، جے شاہ صاحب جس ہم نے گزشتہ روز بات کی تھی، پالیٹکس تو کر رہے ہیں نا. بالکل. اچھا، ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے مطلب کبڈی کی ٹیم آ گئی، ٹینس کی ٹیم بھارت سے آ جاتی تھی، اب وہ کبڈی کی ٹیم بھی نہیں بھجوا رہے پاکستان. بائی لیٹرل ایک ہمارے کبڈی کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، وہ بھی حکومت نے، تاکہ وہ جسٹیفائی کر سکیں. اور یہ سپورٹس کے ساتھ ساتھ کلچرل جو آپ کی ڈپلومیسی ہے اس کو بھی پروموٹ کرتا ہے. تو وہ ابھی کبڈی ٹیم کو کیوں نہیں بھجوا رہے؟ تاکہ جو کرکٹ کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا نا اس کو جسٹیفائی کر سکیں. اگر دیکھیں کیا کبڈی کی ٹیم بھی جاتی ہے؟ ہماری بھی جاتی ہے. نہیں، سارے علاقوں میں گھومتی ہے جو بھارت کی آتی ہے. نہیں، وہ تو اس لیے نہیں گھومتی نا، کیونکہ یہ بائی لیٹرل ایونٹ ہے نا کبڈی کا، یہ انٹرنیشنل ایونٹ نہیں ہے. تو بائی لیٹرل ایونٹ کے لیے بھی کبڈی ٹیم کو روک دیا، اس کو اجازت نہیں دی. اسی طرح جو بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا ٹورنامنٹ پاکستان میں ہو رہا ہے، ورلڈ میرے خیال میں ٹورنامنٹ ہے، اور یہ شاید اسی سال ہو رہا ہے نومبر میں ہی، اس میں بھی ان کو بھی روک دیا ہے. تو یہ بھی اس لیے کیا ہے کہ آئی سی سی کو جسٹیفائی کر سکیں. اب آئی سی سی کا کیا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیے، آئی سی سی تقریباً اگر یہ پاکستان اور بھارت نہیں کھیلتا، پاکستان نہیں آتا یا پاکستان نہیں کھیلتا، تو تقریباً $2 ارب کا نقصان جو میں نے سنا ہے یا پڑھا ہے وہ تقریباً ہوگا. تو یہ کافی بڑی رقم ہے. تو اس وجہ سے، اور پاکستان نے ماشاءاللہ کافی اربوں روپے خرچ کر دیے ہیں کراچی، لاہور، راولپنڈی کے اسٹیڈیمز کو جو ہے نا ان کی رینوویشن کے لیے بہت سے تقریباً کوئی 15-16 ارب روپے کا ایکسپینڈیچر ہو گیا. تو کافی کچھ خرچ ہو گیا پاکستان کو آلریڈی. بلکہ انڈر سرینا کے جو ہوٹل ہے اس کے نیچے انڈر پاس بھی ایک بن رہا ہے، اس نے بھی زندگی تباہ کر رکھی ہے ٹریفک کی ہماری. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آئی سی سی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے جی بھارت کے جو تحفظات ہیں وہ درست ہیں، تو یہ پھر کہاں ٹورنامنٹ ہوگا؟ ٹورنامنٹ پھر یو اے ای میں ہوگا، ساؤتھ افریقہ، 2 ممالک کا نام لیا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اب نئی کہانی بھی شروع ہو گئی ہے کہ جی بھارت میں کروا دیجیے. صحیح. کیونکہ بھارت میں کروائیں گے، زیادہ لوگ دیکھنے آئیں گے، بہت زبردست کرکٹ وہاں پہ ایک لحاظ سے اس کو پوجا جاتا ہے کرکٹ کو. صحیح. تو بڑا اچھی رونق لگ جائے گی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا رد عمل کیا ہوتا ہے.
ہم نے کل بھی گزارش یہی کی تھی کہ قومی وقار کو داؤ پہ نہ لگائیں. بالکل بالکل. اگر پہلے تو یہ آپ ڈٹے رہیں کہ ہم بھارت کے بغیر ہی پاکستان میں ٹورنامنٹ کروائیں گے, آئی سی سی ممکن ہے اس پہ راضی نہ ہو صحیح. اور وہ یہی کہے کہ جی آپ ساؤتھ افریقہ ہے, تو پھر آپ کہیں گے ہم نہیں آتے اس دفعہ, اگلے دفعہ دیکھیں گے ہم چیمپئنز ٹرافی. لیکن اس چیمپئنز ٹرافی میں اگر یہ پاکستان میں نہیں ہوتی تو ہم کہیں اور کھیلنے نہیں جائیں گے. ایک دفعہ آپ اسٹینڈ لے کر دیکھیں تو صحیح کہ کیا طبیعت صاف ہوتی ہے کہ نہیں آئی سی سی کی, کیونکہ پاکستان بھی ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے, ایک امپورٹنٹ ٹیم ہے پاکستان کی, اور اس کے بغیر بھی یہ جو دنیا کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں یہ بھی وہ اس طرح اس میں جان نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. تو میرا دیکھتے ہیں کہ آئی سی سی فارملی, کیونکہ ہم نے فارمل رسپانس مانگا ہے آئی سی سی سے کہ آپ ہمیں انڈیا کا جو تحفظات ہیں ان سے ہمیں فارملی آپ آگاہ کیجیے. یہ میڈیا کے ذریعے جو باتیں نکل رہی ہیں ہمیں منظور نہیں ہے. تو ٹھیک بات کی ہے ہمارے پی سی پی کا, صحیح اسٹانس ہے کہ جی آپ ہمیں جو بھی آپ کے خدشات ہیں ہمیں لکھ کے تو بتائیے نا, کیونکہ ہم نے تو بڑے زبردست انتظامات یہاں کر رکھے ہیں. ہمیں کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ بھارت کی ٹیم کیوں نہیں آ سکتی. اگر ایک سیاسی فیصلہ کرنا ہے تو کھیل بھی سیاسی ہو گئے ہیں اب. تو میں تو پہلے بھی یہ کہتا ہوں کہ کھیل بھی غیر سیاسی نہیں ہوتے. یہ جو ہمارے ایک سوچ ہے نا کہ کھیلوں کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے, ہوتا نہیں ہے. مظاہرہ ہم نے دیکھ لیا, اور اولمپکس میں بھی آپ دیکھیے رشیا کو نہیں آنے دیا. اس سے پہلے 1980s میں بھی دیکھیے تو رشیا کو نہیں آنے دیا. تو یہ بھی کھیل بھی سیاست ہوتے ہیں, کوئی چیز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی. تو بہرحال یہ ایک ہے معمہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے اسی قسم کی ہے. اور جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا میں بار بار یہی کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات نارمل ہو ہی نہیں سکتے. یہ آئی سی سی کا ٹورنامنٹ ہے, یہ لونڈپور کا ٹورنامنٹ نہیں ہے, یہ آئی سی سی کا ٹورنامنٹ ہے. اور اس کا شیڈیول 100 دن پہلے تو آ جاتا ہے, یہ سب کو پتا ہے. اب اس بار نہیں آیا. اب آئی سی سی کو براڈ کاسٹر تنگ کر رہے ہیں کہ بھائی شیڈیول کدھر ہے, شیڈیول کدھر ہے, ہم نے پیسے لگائے ہوئے ہیں, شیڈیول لاؤ. باڑ میں گیا پی سی بی, باڑ میں گئے سب, بھائی شیڈیول لے کے آؤ, ہمیں شیڈیول چاہیے. اور براڈ کاسٹر کون ہے آپ کو پتا ہے, آپ سب کو پتا ہے براڈ کاسٹر کون ہے. براڈ کاسٹر بھی بھائی انڈیا والے ہیں, کیونکہ عورتوں کے پیسے لگاتا ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی لے کے آؤ, شیڈیول لے کے آؤ. اب پریشر زیادہ بڑھ گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیڈیول بھی آ گیا ہے, لائٹ بھی چلی گئی ہے, شیڈیول بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شیڈیول آیا, اور دوسرا انڈیا میں چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے, اور بی سی سی آئی نے آئی سی سی سے پوچھ لیا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی اب انڈیا میں کرنی ہے, کیونکہ اور آپشن نہیں ہے بھائی. کل بھی میں نے اس کے اوپر ایک بات کی تھی, اور اب ایک مزید اتھینٹک چیز لے کے آ گیا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بھائی اب اور ٹائم ویسٹ نہیں ہو سکتا. اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کی وہ جو ٹرافی تھی وہ پاکستان میں آئی ہے, اور اس نے سارے شہروں میں جانا تھا. جو ہے وہ آئی سی سی نے جو ہے وہ پی او کے میں جو ہے وہ آکوپائڈ کشمیر میں وہ جانے سے روک دیا ہے کہ مطلب آپ مظفرہ گڑھ اور جو ہے وہ اسکردو ان جگہ پہ آپ وہ ٹرافی نہیں لے کے جا سکتے. آئی سی سی نے ادھر بھی بین لگا دی. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ کو میں بات بتاؤں تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اب چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول سمجھو آ گیا. مطلب اب جو سب سے بڑی چیز ہونے والی ہے نا وہ چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول اناؤنس ہوگا, کیونکہ سر براڈ کاسٹر نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول لے کے آؤ. براڈ کاسٹر کون ہے, وہ بھی انڈیا والے ہیں, انہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے. اور آپ کو پتا ہے انڈیا کتنی بڑی مارکیٹ ہے, وہ بھائی انہوں نے براڈ کاسٹر ہے, جتنے بھی سپانسرشپ ہیں جنہوں نے بھائی وہ کہتے ہیں بھائی شیڈیول لے کے آؤ, ہم نے اپنی ارینجمنٹ کرنے, اسی پیسے لائے نے, ہمیں نہیں پتا پی سی بھی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا, ہمیں شیڈیول لے کے آؤ. اور اب جو آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں نا, جو اب آپ کو پتا ہے کہ ایک لیٹر لکھا تھا پی سی بی نے آئی سی سی کو, اور آئی سی سی نے اس لیٹر میں ایک اور چیز لکھی تھی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ چیز کیا تھی. کہ آئی سی سی نے ایک اور پیشکش بھی کی ہے, اور ایک اور پیشکش آپ میڈیا کے اوپر سن بھی رہے ہوں گے کہ پی سی بی کو ایک اور پیشکش کیا کروائی گیا. وہ